کلاس 10 بیٹا میں نے آپ کو بورڈ کی جو 10 احادیث آپ کے سلیبس میں تھیں وہ میں نے آپ کو دہرائی کروا دی. ابھی ہم دہرائی کر رہے ہیں سورہ انفال، پیج نمبر 9 کلاس 10 سورہ انفال. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ والرسول ان کنتم مؤمنین. سورہ انفال کا تعلق کلاس 10 جنگ بدر سے ہے. جنگ بدر سن 2 ہجری 17 رمضان میں ہوئے اور اس کے سیاق و سباق، اس کے اسباب النزول، اصل میں پیارے بچوں قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو جاننے کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے اس کے سیاق و سباق ہے، اس کے اسباب النزول ہیں. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کہاں نازل فرمائی، کیوں نازل فرمائی، اس کا موقع اور محل کیا تھا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. جب یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی تو پھر قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. کیونکہ کسی چیز کو جاننے اور سمجھنے کے لیے اس کے اسباب النزول یعنی کہ قرآن کی آیت یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، کس مقام پہ نازل کی، اس کی وجہ کیا تھی، یہ باتیں جب سمجھ آ جائیں گی تو قرآن کو سمجھنا بالکل آسان ہو جائے گا. تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں کہ انفال، سب سے پہلی بات یہ کہ اس سورہ کا نام انفال کیوں ہے. انفال کہتے ہیں نفل سے نکلا ہے مال غنیمت کو. انفال کے معنی مال غنیمت. اب سوال یہ پیدا ہوگا پیارے بچوں کہ مال غنیمت کسے کہتے ہیں، مال غنیمت کی تعریف کیا ہے، مال غنیمت کس مال کو کہتے ہیں. مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو کفار مشرکین کے ساتھ جنگ لڑی جائے اور پھر فتح کے بعد جو کفار سے مال حاصل ہو، چاہے وہ اونٹوں کی شکل میں ہو، تلواروں کی شکل میں ہو، بکریوں کی شکل میں ہو، عورتوں کی شکل میں ہو، کیونکہ عورتیں بھی مال غنیمت میں آ جاتی تھی، تو وہ مال جو فتح کی صورت میں مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں. تو اس سورہ کو اسی لیے سورہ انفال کہتے ہیں. اب یہ جو شروع ہو رہی ہے سورہ یسألونک عن الانفال، اب اس میں سوال ہے، کوشچن ہے. یسألونک عن الانفال، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مجاہد ہیں، یہ جو جنگ لڑنے والے ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں، یہ دریافت کرتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں عن الانفال، یہ مال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا پیش آئی؟ اس کی وجہ یہ پیش آئی کہ جنگ بدر تقریباً مدینہ سے 250 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جس میں 313 مسلمان جو انتہائی قیمتی اثاثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مقام بدر پر لے گئے. 313 مسلمان جن کے پاس جنگ کے ہتھیار بالکل کم تھے. رمضان کا مہینہ تھا، 17 رمضان کی تاریخ تھی. یہ جنگ سن 2 ہجری میں ہوئی. پہلا رمضان تھا
اور پہلا ہی غزوہ تھا۔ اب غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ غزوہ کس جنگ کو کہتے ہیں؟ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو، جس جنگ میں آپ شریک ہوں، آپ کمانڈر ان چیف ہوں، اس جنگ کو غزوہ کہتے ہیں۔ یہ جنگ جب ہوئی تو اس جنگ میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کی نصرت کے لیے فرشتے بھی نازل کیے۔ اب چونکہ یہ فتح ہوئی اور کفار کا، مشرکین کا بے حساب نقصان ہوا، ان کے بڑے بڑے نامی گرامی افراد اس میں قتل کر دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فتح و کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اب جب یہ فتح ہو گئی تو ظاہر ہے وہ مال و اسباب چھوڑ کے بھاگے۔ اب کسی کے ہاتھ کچھ لگا، کسی کے ہاتھ کچھ لگا، تو اب اس کے اوپر اختلاف پیدا ہو گیا کہ یہ مال غنیمت جو کفار سے ہاتھ لگا یہ کس کا ہے، اس کو کون لے گا؟ تو اس وقت پھر جب اختلاف پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الانفال، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجاہد لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، جو مال کفار اور مشرکین سے فتح یابی کی شکل میں حاصل ہوا، اس کے بارے میں یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں، آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ مال کس کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا یسألونک عن الانفال۔